کہ میرا کام یہ تھا، اگر تم نے میری بات سنی، میرا کوئی عمل اچھا لگا، میرا کوئی قول اچھا لگا، کوئی بات اچھی لگی، تو اس بات کے پیچھے چھپا ہوا کیا ہے کہ میں نے تمہیں اللہ کا راہ، رستہ اور اس کی راہ دکھانا۔ لہذا قوم ربانیین، ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جن کے اندر اخلاص ہو، تقوی ہو، طہارت ہو، پاکیزگی ہو، کردار اچھا ہو۔ اور جب بندہ ایسے لوگوں کو پا لیتا ہے تو پھر ان کے پاس بیٹھنا بھی باعث برکت ہوتا ہے۔ اور یہ عمر کی قید ایک آقا اسلام کی ایک حدیث شریف میرے سامنے آئی، عمر کی قید کوئی نہیں ہے علم کے لیے، علم نافع کے لیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان کرتے ہیں، آپ نے حدیث اتنی سن رکھی ہوگی کہ جو علماء ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علماء ربانیین ہوں گے، اچھے علم والے ہوں گے، جس کا علم سے آگے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ کیونکہ انبیاء اپنی وراثتوں کے اندر کوئی سونا چاندی نہیں چھوڑتے، وہ اپنی وراثت کے اندر علم چھوڑتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی ہے کہ نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ کوئی سونا چاندی مال و دولت چھوڑے، نبی کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے عطا کردہ علم سے لوگوں کے لیے جو وراثت چھوڑتا ہے وہی علم ہوتا ہے، وہ عقائد ہوتی ہے۔ لوگ ان کے اوپر عمل کرتے جاتے ہیں، سیکھتے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کامیابی کے ساتھ گزارتے بالآخر اللہ کی جنت کا حصول ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث شریف کا اتنا ٹکڑا آپ نے سن رکھا ہے، پوری حدیث شریف یہ اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی، ایسا ستہ کے اندر یہ حدیث شریف آئی ہے۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ جو علم کی طلب ہے، علم حاصل کرنے کی طلب، اب اس حدیث شریف کے اندر عمر کی قید کوئی نہیں، فرمایا جو علم کا طالب ہے، ایک جگہ پر ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر کسی کے لیے علم کی طلب، علم کو حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا۔ اس روایت میں ارشاد فرمایا کہ علم کی طلب اور علم کی طلب کے لیے سفر کرنا اور اس رستے کے اوپر چلنا، یہاں تک کہ وہ طلب بندے کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اور اسی حدیث شریف کے اندر کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو علم کی طلب کرنے والا ہے، جو علم کا طالب ہے، فرمایا جب اگر علم کے لیے وہ سفر کرے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرے، تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اور کہا علم کا طالب جو ہوتا ہے، جو طلب کرنے کے لیے جستجو کرتا ہے، عمر کی کوئی قید نہیں، بوڑھا ہے یا جوان ہے، بچہ ہے یا بڑا، کہا جو طلب رکھتا ہے، کوشش جاری رکھتا ہے، کہا زمین و آسمان کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی گہرائیوں کے اندر جو جانور اور مچھلیاں بھی موجود ہیں، جو علم کی طلب رکھنے والا ہے، وہ مچھلیاں بھی اس بندے کے لیے بخشش کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ یہ پورا حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ اور اگلا حصہ بڑا خوبصورت ہے۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا جو ایک علم نافع رکھنے والا بندہ ہے، فرمایا اس کی مثال ایسی ہی ہے تمام لوگوں کے اندر، اور حدیث شریف کے الفاظ، اس کی مثال عبادت گزار بندوں کے اندر ایسی ہے جیسی چاند کی مثال ستاروں کے اندر ہے۔ یعنی اگر ستارے بندہ دیکھتا ہے، چاند بھی دیکھتا ہے، تو کسی کی توجہ ستاروں پر نہیں رہتی بلکہ توجہ چاند پر مرکوز ہوتی ہے کہ چاند بڑا روشن ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے۔ اسی طرح کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو علم کی طلب کرنے والا بندہ ہے اور اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کو اگر دیکھا جائے تو عبادت گزار بندوں کے اندر اس کا مقام چاند کی طرح ہے۔ جیسے چاند روشن ہوتا ہے ویسے
علماء ربانیین وہ بھی روشن ہوتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں جس کی طرف اللہ کریم نے بھی متوجہ کیا اور کریم آقا نے بھی متوجہ کیا۔ اب بہت سا علم ہے، بہت سا علم ہے، ساری چیزوں کا تعلق بندے کے علم کے ساتھ ہے۔ میں نے ابتدا کے اندر یہ جملہ بولا ہے، ابھی جو آباء آئے ہیں ان کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ ہماری ذات اور انسان، بلکہ کہہ رہے ہیں ہر انسان کا تعلق ہی ان تین چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ یا اس کا علم ہے، یا اس کا قول زبان ہے، یا اس کا عمل ہے۔ بس تین چیزوں کے ارد گرد ساری زندگی بندے کی گزر جاتی ہے۔ اگر اس نے کوئی بھی عمل کرنا ہے تو عمل اگر اچھا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، مثال دے رہا ہوں، نماز اپنے پڑھنی ہے، اگر ہمیں نماز کا صحیح علم ہی نہیں ہے کہ کیسے نماز پڑھنی ہے، آپ مجھے بتائیں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ اس طرح کوئی اور آپ مثال لے لیں، زندگی کے اندر بے شمار مثالیں ہیں، کاروبار کی مثال لے لیں، کوئی اور روزگار کرتے ہیں اس کی مثال لے لیں، کوئی دیہڑی کرنے والا ہے، اگر دیہڑی کرنے والا جو مزدور ہے اس کو بھی آگاہی اگر علم نہیں ہوگا کہ میں نے یہاں کیسے کام کرنا ہے تو وہ بھی کام کو خراب کر دیتا اور کوئی اس کے کام سے مطمئن نہیں ہوتا، اس کو ڈانٹ اور اس کو یہ جو ہے بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اور اگر علم رکھنے والا ہے، کوئی اچھا مزدور ہے، اچھا مستری ہے، جس کو آگاہی ہے کہ یہاں سے دیوار کو کیسے اٹھانا ہے، اس کو کیسے سیدھا رکھنا ہے، اس کی دار کو میں نے کیسے دیکھنا ہے، تو دیکھنے والا اس کے کام کی تعریف کرے۔ اسی طرح میرے بزرگوں، دوستوں، علم کے اوپر اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بے شمار مقامات پر بڑا زور دیا اور اپنی توحید کو بھی علم کے ساتھ جوڑا ہے کہ وہی میری عبادت کر سکتا ہے، وہی میرے قریب آ سکتا ہے جو پہلے توحید کے اعلان سے پہلے جس کو میرا کچھ علم ہوگا، جو آگاہی رکھتا ہوگا۔ قرآن نے کہا سورہ محمد کے اندر کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ پاک نے پہلے علم کا ذکر کیا، اس کے بعد اپنی توحید کا اعلان کیا۔ اسی طرح سورہ اخلاص کو دیکھ لیں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے محبوب آپ ان کو بتا دیں، یعنی آپ ان کو علم عطا کر دیں، بات ڈیلیور کر دیں کہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ یعنی اللہ پاک نے اپنی توحید کے اعلان کے لیے بھی توحید سے پہلے بھی علم کو مقدم رکھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم علم کو چھوڑ دیں اور باقی زبان پہ پھر جو آئے بولتے جائیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان سے جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور صحابہ کرام ہیں، اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، اب نبی کی ذات تو مابرا ہے، وہ تو بلند ہے، ان کے زبان اطہر سے، منہ مبارک سے، دہن سے تو ہمیشہ حق بات نکلتی تھی، وہ تو اللہ کی وحی ہوتی تھی۔ اگر تھوڑے سے نچلے درجے پہ آئیں، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کی زبان سے بھی وہی علم نکلتا تھا، وہی جملہ نکلتا تھا جو جملہ نافع ہوتا تھا، یعنی جس سے کسی کو فائدہ حاصل ہوتا۔ تو اس لیے ہم اپنے جملوں کو ضائع نہ کریں، اپنے قول کو ضائع نہ کریں۔ اور امام بخاری نے باب باندھا ہے، کہا قول اور عمل سے بہتر درجہ علم کا ہے، پہلا درجہ علم کا ہے۔ اگر علم حاصل ہوگا اور وہی حق بات، اچھی بات، نافع بات زبان سے جاری ہوگی اور اسی کے اوپر پھر عمل کریں گے تو وہ عمل بھی پختہ ہو جائے گا۔ اس لیے بزرگوں، دوستوں، عمر کے ہم نے حصے کو نہیں دیکھنا کہ عمر کس درجے پر پہنچ چکی ہے۔ ہم بوڑھے تو نہیں ہو گئے، جوانی ختم تو نہیں ہو گئی، نہیں۔ علم حاصل کرنے کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے، جو میں نے روایت بیان کر دی اس کے اندر کوئی عمر کا ذکر نہیں ہے۔ بس علم حاصل کرو، سفر کرتے رہو، یہاں تک یہ سفر کرنا تمہیں جنت تک پہنچا دے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل صالح نصیب فرمائے۔